السلام علیکم۔ ریڈیو لمس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان زہر عرفان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا نیا شو داستان ریختہ۔ یہ شو تو نیا ہے لیکن اس کا مواد آپ کو اب سے تقریباً 500 سال پہلے کے برِ صغیر پاک و ہند کی سیر پر لے جائے گا اور مختلف ادوار سے گھومتا گھماتا موجودہ دور میں واپس لے آئے گا۔ تو یہ کہانی ہے اردو ادب کی پیدائش، اس کے آغاز اور ارتقاء کی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی برِ صغیر میں آمد اور یہاں ان کی سکونت پذیری اردو کی پیدائش کی وجہ بنی۔ اسی حوالے سے مسلمانوں کا سندھ فتح کرنا اور عربوں کا سندھ میں 300 سالہ قیام اردو کی جائے پیدائش وادی سندھ کو بناتا ہے۔ سید سلیمان ندوی اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں بھی اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: جس زبان کو ہم آج اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ یعنی پروٹوٹائپ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ مگر متعدد تاریخ دان اور ماہرین لسانیات، جن میں حافظ محمود شیرانی، پروفیسر مسعود حسین خان اور سید محی الدین قادری زور شامل ہیں، ان سب کا ماننا ہے کہ اردو کی بنیاد دراصل پنجاب میں ڈلی۔ اس امر کا ذکر ٹی گراہم بیلی اپنی کتاب اے ہسٹری آف اردو لٹریچر میں ان الفاظ میں کرتا ہے: اردو ریئلی began not in Delhi but in Lahore. Persian speaking soldiers، جس سے مراد محمود غزنی کی فوج ہے، entered Punjab and began to live there۔ مزید ایک اور نقطۂ نظر اردو زبان کی جائے پیدائش دکن کو قرار دیتا ہے۔ اسی حوالے سے محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ اس زبان کے اثرات ہمیں اردو میں لکھی گئی پرانی غزلوں میں کثرت سے ملتے ہیں۔ کبیر، جو کہ 15ویں صدی کا شاعر تھا، لکھتا ہے: سکھیا سب سنسار ہے کھاوے اور سووے، دکھیا داس کبیر ہے جاگے اور رووے۔ اب اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو زبان بہت سی زبانوں کی آمیزش سے بنی ہے اور یہ اپنے اندر مختلف الفاظ اور روایات کو ضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب چونکہ اردو کا سرا پکڑنا کسی حد تک ناممکن ہے، ہم اس کام کو ماہرین ادبیات اور لسانیات کے سپرد کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اردو کے نام کی تاریخ کی جانب۔ بقول حافظ محمود شیرانی، اردو کا قدیم ترین نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اس لفظ کا تذکرہ ہمیں امیر خسرو کے دیوان میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح میر تقی میر نے لکھا ہے: کیا جانوں لوگ کہتے ہیں کہ کس کو سرور قلب، آیا نہیں ہے لفظ یہ ہندی زباں میں۔ آگے جا کر میر کے دور میں اردو کو ریختہ کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ اسی طرح میر نے لکھا ہے: گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ غالب نے بھی لکھا ہے: ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ شمس الرحمن فاروقی کے بقول اسم زبان کے طور پر لفظ اردو کا استعمال 19ویں صدی کے آخر سے ملتا ہے، لیکن کچھ قدیم مثالیں مصحفی کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ مصحفی نے لکھا ہے: البتہ مصحفی کو ہے ریختہ میں دعویٰ، یعنی کہ ہے زبان دان اردو کی وہ زبان۔ پھر آہستہ آہستہ اردو لفظ عام استعمال میں آ گیا اور گوروں کی برِ صغیر میں آمد کے بعد تمام زبانوں کا حلیہ واضح طور پر تبدیل ہوا اور وہ ایک دوسرے سے کسی حد تک جدا ہونے لگیں۔ تب ہی اردو بطور اردو ہی جانے جانے لگی، کیونکہ انگریزوں کو ہر چیز کو کوڈیفائی کرنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں زبان کے نام اور ڈیل ڈول پر اتنے اثرات نظر آتے ہیں، وہیں ادبی دنیا میں بھی کئی تبدیلیاں ہر دور کے ساتھ آتی رہی ہیں۔ اس کا آغاز اکثر امیر خسرو کی خالق باری سے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ تصنیف اب اپنی اصلی شکل کافی حد تک ہو چکی ہے اور اس میں کثرت سے الحاق اور ترمیم ہو چکی ہے۔ اس طویل نظم کی بحریں ساری کی ساری فارسی کی ہیں۔ امیر خسرو کے مستند فارسی کلام میں انہوں نے ہندوی کو ترکی اور فارسی پر ترجیح دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان دونوں زبانوں سے زیادہ خوشگوار ہے۔ امیر خسرو کی زندگی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش آگرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1253 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت غزنوی فوج کو لاہور میں آباد ہوئے تقریباً 200 سال بیت چکے تھے اور قطب الدین ایبک کی فوجیں دلی فتح کر چکی تھیں۔ اس طرح جو پنجاب سے دلی کی طرف جانے والے سپاہی تھے، وہ اپنے ساتھ ایک زبان کا پودا لے کر آئے، جس کی پرورش دلی کی مقامی زبانوں اور دلی سلطنت کی سرکاری زبان فارسی کے سائے میں ہوئی۔ یہ زبان بعد میں اردو کہلائی اور اردو زبان و ادب میں خسرو کا نام لازوال ہو گیا۔ خسرو کے والد دلی سلطنت کے معتمد عسکری سالار تھے اور ان کی والدہ مقامی ہندوستانی خاتون تھیں۔ ان کے شعری کمال میں ہمیں جو اردو اور فارسی کا امتزاج ملتا ہے، وہ اسی ملی جلی ثقافت کی بنا پر نظر آتا ہے۔ ان کے کلام میں ہندوستان اور اس کی زبان کے لیے ہمدردی نظر آتی ہے۔ خسرو کی شاعری کی ترتیب میں انہوں نے سب سے پہلے پہیلیاں اور دوہے لکھے اور انہوں نے مختلف علاقائی بولیوں کو فارسی سے جوڑنے کی کوشش کی۔
اسکالر احمد جاوید کہتے ہیں کہ خسرو نے برِ صغیر کے مسلمانوں کی تہذیب کی نچلی سطحوں کو اپنے جمالیاتی فکر کا موضوع بنایا۔ خسرو کی کوشش تھی کہ وہ ان نچلی سطحوں کو معاشرے کی اعلیٰ ترین سطحوں سے ملا دیں، اسی لیے انہوں نے اپنے وقت میں بولی جانے والی آدھی سے زیادہ بولیوں کو اپنی شاعری میں استعمال کیا، خاص کر برج بھاشا اور ہندوی کو ملا کر فارسی کے ساتھ پیوند کاری کی۔ اس طرح جن عناصر کو ایک تہذیب اپنے آئیڈیلز کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہے، انہی عناصر یا سامان آرائش کو خسرو نے عام زندگی کی عمومی ترین سطحوں کو رنگین بنانے کے لیے صرف کیا۔ خسرو کی ہندوی زبان کے لیے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے کلام کا جو کچھ حصہ محفوظ ہے وہ ہمیں شمالی ہند کی سویلائزیشن کے جوہر تک رسائی دیتا ہے۔ خسرو نے فارسی شاعری کے ربط کو اردو شاعری کا ربط بنا دیا۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کریں جس سے ان کے حسن بیان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ اس کا مطلب ہے تو نے اپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے، اپنا نرخ بڑھا کہ یہ ابھی تک ارزاں ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اردو ادب میں نثر یعنی پروز سے پہلے شاعری لکھی گئی۔ اس کا حوالہ ہمیں آب حیات میں بھی ملتا ہے۔ عبدالحمید اپنی کتاب اردو شعر کی داستان میں اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو نثر شائستگی کے بوجھ سے گرا بار تھی، یعنی ہیویلی لوڈڈ تھی، اور اب بھی ہے، اسی لیے عام گفتگو میں شاعری کا اثر زیادہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ فارسی اور عربی جن کی آمیزش اردو زبان اور کلام میں کثرت سے نظر آتی ہے، ان دونوں زبانوں میں بھی غزل گوئی کی پریکٹس پہلے سے موجود تھی، اور عربوں کے شعر و شاعری پر عبور سے ہم سب واقف ہیں۔ لہٰذا فارسی اور عربی شاعری ہی اردو کا محرک بنی، کیونکہ یہ لاہور اور دلی میں حکومتی زبان کے طور پر رائج تھی، اور شرفاء کی اولاد کو تعلیم بھی اسی زبان میں دی جاتی تھی۔ مغلیہ دور کے ایک صوفی شاعر نوشہ گنج بخش کے کلام میں ہمیں اردو، عربی اور فارسی الفاظ اور انداز بیان کا بہت خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ کریں: فضل خدا کا از توفیق، جب سالک کون ہووے رفیق، تب پہنچے اس راہ سعادت، علم موافق کرے عبادت۔ دکن میں اردو زبان کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کے ایک شاعر ولی دکنی بہت مشہور ہیں۔ ان کا اصلی نام ولی محمد یا ولی اللہ تھا، اور یہ احمد آباد یا اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم احمد آباد میں حاصل کی۔ ان کو جہاں گرد شاعر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے علم کی تلاش میں کئی مقامات کا سفر کیا، جن میں برہان پور اور دلی شامل تھے۔ ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دکنی ادب کی قدیم روایت کو فارسی ادب کی رچاوٹ سے ملا دیا، اور اس طرح اردو شاعری میں امکانات کے نئے سرے ابھار دیے۔ ولی کی زندگی سے ایک واقعہ سنیے۔ ایک بار دلی میں ان کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔ جب شاہ گلشن نے ولی کا کلام سنا تو مشورہ دیا کہ وہ امیر خسرو کی طرح اپنے دکنی رنگ سخن کو فارسی روایت کے مطابق ڈھالیں۔ ولی نے وہی کیا، اور اس عمل میں ایک انوکھا امتزاج وجود میں آیا جس نے محمد حسین آزاد کے الفاظ میں ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ یہاں ایک طرح سے اردو شاعری اپنے جدید دور میں داخل ہوئی۔ یہ بات درست ہے کہ ولی سے پہلے بھی شعراء فارسی ادب کی اصناف سے واقف تھے، لیکن ولی نے ان اصناف کی بنیادوں تک پہنچ کر ان کو اردو میں منتقل کیا۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ ولی نے زمانے کی ضرورت اور شاعری کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے فارسی اور عربی سے مناسب بہور تلاش کی اور انہیں اردو کے قلب میں ڈھال دیا۔ ان کے انداز سخن اور الفاظ کے انتخاب کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ولی کا شاعرانہ مزاج کلاسیکل تھا۔ غزل کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی عورتوں سے یا ان کی باتیں کرنے کے ہیں، اور ولی کے ہم عصر شعراء کا بھی کم و بیش یہی ماننا تھا۔ ان غزلوں کے موضوعات خارجی اور سرسری سے ہوتے تھے، لیکن ولی نے جب غزل کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا تو اس نے اپنے موضوعات میں مجازی اور حقیقی کو ملایا اور داخلی جذبات کو ابھارا۔ اس طرح اردو غزل میں مختلف رنگوں کے تجربات کا بیان ابھر کر سامنے آنے لگا۔ حسن و عشق، غم جانا و غم دوراں اردو غزل کی نئی علامتیں بن گئیں۔ ولی دکنی شاعری کے ذریعے منظر کشی کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اور جو تخیل کی روایت فارسی شاعری میں ملتی ہے وہ یہاں بھی موجود ہے۔ ان کی غزل سے ایک شعر ملاحظہ کریں جس کو ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے احساس جمال کا شاہکار قرار دیا ہے: ولی مجھ دل میں آتا ہے خیال یار بے پرواہ، کہ جیوں اکھیاں منے آتا ہے خواب آہستہ آہستہ۔ ان کی شاعری میں فطرت کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
آج سر سبز کوہ وہ صحرا ہے، ہر طرف سیر ہے تماشا ہے۔ ولی کا ہی ایک اور شعر ہے، ولی اس گوہر کان حیا کا وصف کیا لکھوں، یوں گھر میں میرے آوے ہے جوں دل میں راز آوے۔ یہاں پر آ کر اردو کا ابتدائی دور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کہنے میں آتا ہے کہ امیر خسرو اور ولی دکنی نے مقامی بولی میں فارسی کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور ان کی شعری خدمات نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے اردو زبان کو امر کر دیا۔ اس کے بعد ریختہ گو شعراء کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر دلی میں باقاعدہ شعری روایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر دلی میں جو ادب نکلتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس عہد کے شعراء سودا، میر، درد، قائم وغیرہ آج بھی اپنے شعری کمال کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اب آنے والی قسطوں میں ہم آپ کو ان شعراء سے متعارف کروائیں گے، انتظار کرتے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کی میزبان زحیٰ عرفان، اور آپ سن رہے تھے داستان ریختہ۔ سنتے رہیے ریڈیو لمس۔ خدا حافظ۔